बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाकिर मलिक और प्रोग्राम पूरा सच के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जनाब, खबर यह है कि कैसे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया पिंकी पीरनी, मेरा मतलब है कि बुशरा बीबी, और जनाब पाकिस्तान की सबसे बड़े रियल एस्टेट के जो हैं बिजनेसमैन मलिक रियाज साहब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्शन की है। और साथ में बात करेंगे कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की जो मुलाजमत है, मुद्दत मुलाजमत, उसमें 1 साल की जो तस्दीक की जा रही है, उसके हवाले से जो खबरें गर्दिशकारी हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि काफ़ी दिनों से आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, वो पाकिस्तान कब आ रहे हैं और अगर नहीं आ रहे तो किस वजह से नहीं आ रहे, तो इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम जल्दी से कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस और न्यूज़ अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, बात कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, उनकी बीवी बुशरा बीबी, फरा गोगी, मशीर रहे हैं एहतसाब के मिर्जा शहजाद अकबर साहब, इन्होंने मिलके कैसे जनाब पाकिस्तान का चोरी किया हुआ पैसा जो है वो उसको किस तरीके से जनाब मलिक रियाज को वापस किया और उसके बदले में इनको क्या हासिल हुआ, इसके मुतल्लिक जो है वो बात कर रहे हैं। और ये जनाब मुकम्मल बात जो है वो इस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वफाकी कबीना, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने काफ़ी राजों के ऊपर से जो है वो पर्दा उठा भी दिया है और कुछ अभी उठाना बाकी है। बल्कि एक कमेटी भी बना दी गई है और वो कमेटी जो है इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात करेगी। वफाकी कबीना के सामने एक बात जो आई है वो ये है कि 190 मिलियन पौंड जो है, मतलब 19 करोड़ पौंड, जो तकरीबन पाकिस्तान के करेंसी के लिहाज से 50 अरब रुपए बनते हैं, वो मलिक रियाज साहब का वापस आया। कहाँ से आया? वो इस तरह हुआ कि जनाब जो बरतानिया की गवर्नमेंट है इंग्लैंड की, उसने 190 करोड़ पौंड जो है वो पाकिस्तान को वापस भिजवाए और कहा कि ये पाकिस्तान से चोरी किया हुआ पैसा है और लिहाजा ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वापस दिया जा रहा है। तो उसके ऊपर जनाब अब व्यारे न्यारे हो गए उस वक्त की गवर्नमेंट के, खासकर जो है वो इमरान खान और उनकी अहलिया और फरा गोगी और शहजाद अकबर के। तो उनके बदले जनाब ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है ही था। आपको मालूम होगा कि जो कराची का बैरिया टोन है उसमें मलिक रियाज साहब ने तकरीबन 3000 अरब रुपए जो है वो कमाए हैं। तो हम तो गरीब लोग हैं भाई, हमको ये नहीं पता कि 1 अरब के आगे सिफरे कितने आते हैं। ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वही बता सकते हैं कि 1 अरब के साथ कितने सिफरे आते हैं और 3000 अरब के साथ कितने सिफर आते हैं। तो जनाब ये हुआ ऐसे कि उस वक्त जो है वो जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार साहब, उन्होंने जनाब ये जो है वो बैरिया की जो कराची की ज़मीन थी बैरिया टोन की, उसके ऊपर जो 3000 अरब रुपए कमाए गए थे, उसके ऊपर जनाब अदालत ने जुर्माना कर दिया था मलिक रियाज साहब को। और ये तय हुआ था कि 450 अरब जो है वो 450 रुपए अदालत को किस्तों के हिसाब से वापस करने हैं, वो जुर्माना आयद किया था उस वक्त की अदालत ने। लेकिन हुआ क्या कि जनाब ये जब पैसे आए हैं तो अब ये चालाकी देखें आप, जो है उस वक्त के एहतसाब के मशीर जो थे मिर्जा शहजाद अकबर, जो इस वक्त मुल्क से भागे हुए हैं, वो जो था वो उन्होंने बोला जी कि इसमें से 14 करोड़ जो है वो 14 करोड़ पौंड किस्त चली जाएगी अदालत को। हालांकि ये तो अलग केस बनता था मलिक रियाज के ऊपर, भाई पाकिस्तान के गरीब आवाम का चोरी किया हुआ पैसा आप वापस भेज रहे हैं। तो हुआ क्या जनाब कि वो शहजाद अकबर ने चालाकी की और 14 करोड़ पौंड जो है वो अदालत में जमा करवा दिए। और उसके बदले में जनाब याद होगा जिसका इफ्तिताह किया था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, अल कादर यूनिवर्सिटी का जनाब जो सीन था वो ये था कि 450 कनाल और जो उसके ऊपर तामीर का खर्चा आया हुआ था वो मलिक रियाज ने दिया था। और उसके बदले में इमरान खान जनाब जो है वो उनको चेयरमैन बना दिया गया अल कादर यूनिवर्सिटी का, बुशरा बीबी को डायरेक्टर बना दिया गया, फरा गोगी को जो है वो भी डायरेक्टर बना दिया गया।
اور جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کو بھی ڈائریکٹر بنا دیا گیا. یہ فائدہ حاصل کیا اس وقت کی گورنمنٹ نے, جو ریاست مدینہ بنانے کے دعوت دار تھے اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ جی اپوزیشن پہ خاص کر کہ یہ بہت بڑے ڈاکو ہیں, یہ چور ہیں, یہ ملک کا پیسہ باہر لے گئے ہیں. تو بھائی صادق امین صاحب کے کارنامے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو خیر ملک ریاض کوئی چھوٹا مگرمچھ نہیں ہے, اس کو ہاتھ ڈالنے کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے. اور رانا ثناء اللہ کو جناب کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جناب کیسے ملک ریاض کو جو ہے جیسے بڑے مگرمچھ کو قابو کیا. اور میڈیا جو ہے وہ میڈیا بھی جناب ہمت نہیں کرتا, جرت نہیں کرتا جو ملک ریاض صاحب کے خلاف کوئی نیوز چلا سکے. کل جب یہ پریس کانفرنس ہوئی اور یہ انکشافات ہوئے تو اس وقت کچھ ٹی وی چینل کے اوپر ٹکرز وغیرہ چل رہے تھے, لیکن ساتھ ہی وہ جناب ڈیلیٹ ہو گئے, غائب ہو گئے, کیونکہ ملک ریاض کو ہاتھ ڈالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ تھا جناب. اب حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر انہوں نے اس بات کے اوپر آواز اٹھائی ہے تو پھر پورا ایکشن لے, اور جو اس میں ملوث ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. اور جو ملک ریاض ہے اس کے اوپر ایک الگ کیس بننا چاہیے کہ یہ جو 50 ارب روپے جو ہیں پاکستان کی غریب عوام کے لوٹے ہوئے, یہ کیسے انہوں نے ملک سے باہر بھجوائے. تو اس طرح کافی دوست ہیں جو ہمارے ساتھ ابھی تک بھی رابطہ کرتے ہیں کہ جی کراچی جو بیریا ٹون کی زمین ہے اس میں انہوں نے پلاٹ خریدا ہوا ہے, 3-4 سال سے قسطیں کلیئر ہو چکی ہیں, انہوں نے جناب کروڑوں روپے ادا کر دیے اور نہ ابھی تک ان لوگوں کو کوئی پلاٹ ملا ہے, نہ کوئی قبضہ ملا ہے اور نہ کچھ ملا ہے. تو یہ پاکستان کی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر انہوں نے واقعی اتنے بڑے مگرمچھ کو ہاتھ ڈالا ہے تو مزہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ جو لوگ اس میں اپنی جمع پونجی پنسوا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جناب انصاف فراہم کریں. تو اگلی خبر یہ ہے کہ جناب جو اس وقت آرمی چیف ہیں پاکستان کے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کی جو ملازمت کی توسیع میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس کے حوالے سے جو ہمارے ذرائع ہیں ان کے مطابق جناب یہ جو اس وقت حکومتی بنچز پہ جو بات ہو رہی ہے یا حکومتی سرکل میں جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو 1 سال کی جو ہے وہ توسیع دی جائے مدت ملازمت میں. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جناب جس طرح الیکشن تو نہیں ہے پاکستان میں, وہ یہ سمجھ لیں کہ اکتوبر میں ہو, دسمبر میں ہو, جنوری میں ہو یا کب بھی ہو, تو الیکشن تو ہونا ہی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو جنرل باجوہ صاحب کو جو دے رہے ہیں یہ توسیع, تو اس کا یہ ایک فائدہ ہو جائے گا کہ عمران خان قابو رہیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو نئے آرمی چیف آئیں گے چیزوں کو سمجھنے میں کچھ ٹائم لگے گا. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کر دی جائے تاکہ جو ہے ایک تو عمران خان صاحب بھی قابو رہے, دوسرا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ بڑے نفیس آدمی ہیں, خاص کر جو آرمی کے حوالے سے جو ان کا عہدہ ہے آرمی چیف کا اس حوالے سے, اور دوسرا یہ جمہوریت کے مطابق جو ہے وہ رول اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس وقت نیوٹرل ہے, اور اس لیے عمران خان صاحب جو ہے ان سے بھی ناراض ہیں. تو یہ ہے. دوسرا بھائی جو 3.5 سال حکومت چلائی ہے نا عمران خان نے, اس میں جنرل باجوہ صاحب کا بڑا اہم کردار ہے. انہوں نے جناب پاکستان کو جو ہے وہ کافی بار جو ہے مشکلات سے نکالا ہے. چائنا کے پیسے لے کے آئے, قطر کے پیسے لے کے آئے, UAE کے پیسے لے کے آئے, سعودی عربیہ کے پیسے لے کے. عمران خان صاحب کو تو کوئی 1 روپیہ نہیں دیتا سوائے شوکت خان کے چندے کے علاوہ. تو یہ جنرل باجوہ صاحب کی بڑی ہمت تھی کہ انہوں نے جو 3.5 سال یا 4 سال پونے 4 سال حکومت جو چلی ہے اس میں ان کا بہت اہم رول رہا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ابھی جو جنرل باجوہ صاحب اب پھر جو ہیں وہ چائنا گئے ہیں, تو وہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ $2.3 بلین جو ہے وہ پاکستان کو لے کر پاکستان کے لیے آئے ہیں. تو ان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ حکومتی بنچز کے اندر یہ جو بات ہے یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو جو ہے 1 سال کی ان کی ملازمت میں 1 سال کی توسیع کر دی جائے. حالانکہ آرمی کی طرف سے یا DGSPR کی طرف سے بھی تک اس کی کوئی بھی جو ہے تردید نہیں آئی کہ وہ واقعی ہاں اس سے پہلے جو ہے وہ DGSIR جو ہے اس چیز کی واضح طور پر جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ جی بالکل جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ توسیع نہیں لیں گے اور نہ ہی وہ لینے کے حق میں ہے. جناب ابھی تک جو ہے فی الحال اس بات کے اوپر جو ہے آرمی کی طرف سے بھی تک یا DGSPR کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بھی وضاحت سامنے نہیں آئی.
تو جناب یہ تھی دوسری خبر. اور تیسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، تو وہ جناب ان کا 23 اپریل 2022 کو پاسپورٹ جو تھا وہ رینیو تو ہو گیا تھا. جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے وہ رینیو کر دیا تھا، لیکن جو ان کے معالج ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے فی الحال جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو جو ہے وہ پاکستان آنے سے روک دیا ہے اور بولا ہے کہ سفر نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے ایک کہ برطانیہ میں ایک نئی کرونا کی لہر یا نئی قسم آئی ہے، تو وہ جو ہے وہ اس ایج کے بندے یا ہارٹ کے جو پیشنٹ ہیں ان کو بہت جلدی متاثر کرتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ان کے معالج ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے فی الحال ان کو منع کر دیا اور انہوں نے اپنی واپسی جو ہے وہ مہر کر دی ہے. لیکن میاں محمد نواز شریف کی جو پاکستان کی حکومت ہے اور جو یہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھرپور طریقے سے نظر ہے. تو جناب یہ تھا میرا آج کا پروگرام. تو امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میرے چینل کو ضرور لائک کرتے ہوں گے. اپنی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا آنے والا پروگرام، ویلاگز اور نیوز اپڈیٹ آپ کے پاس جلدی سے جلدی پہنچ سکے. تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پرندہ باد. اللہ حافظ.